صحیح ترغیب و ترہیب میں آتا ہے کہ پل صراط سے بچ کر نکلنے والا آخری شخص بچنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ وہ کہے گا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے وہ عطا کیا جو کسی کو عطا نہیں کیا۔ اس نے مجھے جہنم سے نجات دی جبکہ میں نے اسے دیکھ لیا۔ پھر اسے جنت کے دروازے کے پاس واقع نہر کی طرف لے جایا جائے گا، سو وہ غسل کرے گا، پس اس کی طرف اہل جنت کی خوشبو اور ان کے رنگ لوٹ آئیں گے، تو جو کچھ جنت میں ہے وہ اس کو دروازے کی درز سے دیکھے گا، یعنی سوراخ سے دیکھے گا، اور کہے گا اے میرے رب مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا تو جنت کا سوال کر رہا ہے جبکہ میں نے تجھے جہنم سے نجات دے دی؟ پس وہ کہے گا اے میرے رب میرے اور اس کے درمیان ایسا پردہ بنا دے تاکہ میں اس کی آہٹ نہ سن سکوں۔ پھر وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کو اپنے سامنے اوپر ایک منزل دکھائی دے گی، گویا کہ اب وہ جس میں پہنچ چکا ہے وہ ایک خواب ہے۔ سو وہ کہے گا اے میرے رب مجھے یہ منزل عطا کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا شاید کہ اگر میں تجھے وہ دے دوں تو اس کے علاوہ بھی مانگے۔ پس وہ کہے گا نہیں، مجھے تیری عزت کی قسم میں تجھ سے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں مانگوں گا، اور اس سے اچھی اور کون سی منزل ہوگی؟ پھر وہ اسے دے دی جائے گی تو وہ اس میں اتر جائے گا۔ پھر اس کو اپنے سامنے ایک اور منزل دکھائی دے گی، گویا کہ اب وہ جس میں پہنچ چکا ہے وہ ایک خواب ہے۔ وہ کہے گا اے میرے رب مجھے یہ منزل دے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا شاید کہ اگر میں تجھے وہ دے دوں تو اس کے علاوہ بھی مانگے گا۔ پس وہ کہے گا نہیں اے میرے رب مجھے تیری عزت کی قسم اس سے اچھی اور کون سی منزل ہوگی؟ چنانچہ وہ اسے دے دی جائے گی، سو وہ اس میں اتر جائے گا اور پھر خاموش ہو جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کا ذکر بلند ہے فرمائے گا تجھے کیا ہوا، تو مانگ نہیں رہا؟ تو وہ کہے گا اے میرے رب میں تجھ سے مانگ چکا، یہاں تک کہ میں تجھ سے شرمانے لگا، اور میں نے قسم کھا کر کہا تھا کہ اب اور نہیں مانگوں گا، یہاں تک کہ اب مجھے مانگتے ہوئے تجھ سے شرم آتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو خوش نہیں کہ میں تجھے دنیا کی پیدائش سے لے کر، یعنی جب سے دنیا بنی، اس کے فنا کرنے کے دن تک کی مانند اور 10 گنا زیادہ دے دوں، یعنی جتنی چیزیں اول سے آخر تک دنیا میں بنائی گئیں وہ بھی، اور اس سے 10 گنا اور زیادہ۔ تو وہ کہے گا کہ اللہ کیا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، حالانکہ تو رب العزت ہے۔ پس رب تبارک و تعالیٰ اس کی اس بات پر ہنسے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود کو دیکھا کہ جب وہ اس حدیث کے اس مقام پر پہنچے تو ہنس پڑے۔ تو ایک شخص نے ان سے کہا اے ابو عبد الرحمن میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ یہ حدیث کئی بار سناتے ہیں، اور جب اس مقام پر پہنچتے ہیں تو آپ ہنس دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث کئی بار سناتے ہوئے سنا، وہ جب بھی اس حدیث کے اس مقام پر آتے تو ہنس پڑتے، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک نظر آتے، کہتے پس رب جس کا ذکر بلند ہے فرمائے گا نہیں میں مذاق نہیں کر رہا، لیکن میں اس پر قادر ہوں، تو مانگ۔ وہ کہے گا مجھے لوگوں سے ملا دیجئے، یعنی وہاں بھی ظاہر ہے کہ خوشیاں جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، انسان کے اندر جو سوشلائزنگ کا ایک ایلیمنٹ ہے۔ جنت کتنی بھی خوبصورت ہو، کتنی بھی بڑی بڑی نعمتیں ہوں، لیکن اکیلا پن تو پھر اکیلا پن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا تو لوگوں سے جا مل۔ چنانچہ وہ چلے گا اور جنت میں دوڑ لگائے گا، یہاں تک کہ جب وہ لوگوں کے قریب ہوگا اس کے لیے موتیوں کا ایک محل بلند کر دیا جائے گا، تو وہ سجدے میں گر پڑے گا۔ پھر اس کو کہا جائے گا تو اپنا سر اٹھا، تجھے کیا ہوا؟ وہ کہے گا میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، کیونکہ اس نے رب کو دیکھا نہیں تو وہ سمجھے گا کہ شاید یہی رب ہے، یا میرے لیے میرے رب نے تجلی اور ظہور فرمایا ہے۔ پس کہا جائے گا یہ تو تیری منزلوں میں سے ایک منزل ہے۔ فرمایا پھر وہ ایک شخص سے ملے گا اور اس کے لیے سجدہ کرنے لگے گا، یعنی ایکسائٹمنٹ میں اور حیرانی میں۔ تو اس کو کہا جائے گا رک جا، تو وہ کہے گا میرا خیال ہے کہ تو فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے۔ تو وہ کہے گا میں تیرے خزانچیوں میں سے ایک خزانچی ہوں، اور تیرے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، میرے ماتحت
1000 محافظ اور خادم ہیں جن پر میں نگران ہوں، یعنی میں ان سب کا ذمہ دار ہوں. یعنی ظاہر ہے وہ اس کے خزانوں اور ان سب چیزوں کے جو مینجمنٹ کے عملہ ہے وہ سارا ہوگا. فرمایا پھر وہ اس کے آگے آگے چلے گا یہاں تک کہ اس کے لیے محل کھول دیا جائے گا. وہ محل خولدار موتیوں کا ہوگا، اس کی چھتیں، اس کے دروازے، اس کے تالے، اس کی چابیاں خولدار موتی سے بنی ہوں گی. پھر ایک سبز موتی اس کا استقبال کرے گا جس کے اندرونی حصے میں سرخی ہوگی، یعنی باہر سے سبز اور اندر سے سرخ ہوگا. اس میں 70 دروازے ہوں گے، ہر دروازہ اندر سے ایک سبز موتی کی طرف پہنچا دے گا، یعنی جس دروازے سے بھی جائے گا وہاں سے ایک اور موتی آ جائے گا. اور ہر موتی کے اندر کا حصہ اندر کا حصہ ایک اور موتی تک پہنچا دے گا جس کا رنگ اس کے رنگ کے علاوہ ہوگا، یعنی ہر جگہ الگ رنگ کی ہوگی. ہر موتی میں پلنگ ہوں گے، بیویاں ہوں گی، خادمائیں ہوں گی. ان میں سب سے کم درجے والی عورت موٹی موٹی انتہائی خوبصورت آنکھوں والی ہوگی. اس پر 70 جوڑے ہوں گے، اس کی پنڈلی کا گودا اس کے جوڑوں سے نظر آ رہا ہوگا، یعنی جوڑوں سے باہر نظر آ رہا ہوگا، یعنی اتنی کرسٹل کلیئر اس کی سکن وغیرہ ہوگی. عورت کا جگر مرد کے لیے آئینہ ہوگا، یعنی شیشے کی طرح ہوگا، اور مرد کا جگر عورت کے لیے آئینہ ہوگا. جب بھی جنتی اس حور عین سے نظر ہٹا کر واپس دوبارہ دیکھے گا تو وہ اس کی نظر میں 70 گنا زیادہ حسین ہو چکی ہوگی. پھر اس سے کہا جائے گا دیکھو، تو وہ جھانکے گا، پس اس کو کہا جائے گا تیری بادشاہت کی مسافت 100 سال کے برابر ہے اور تیری نگاہ پوری جنت کو دیکھ لے گی.